ناظرین، اسلامی ملک ترکی میں کبھی عثمانی خاندان کی حکومت تھی۔ اس خاندان کے ایک بادشاہ کا نام سلطان مراد تھا۔ اس بادشاہ نے کافروں سے جنگیں لڑیں اور ترکی کے علاقے میں کافی اضافہ کیا۔ اس کی شہادت کا واقعہ بھی تھوڑا سا عجیب ہے۔ کفار کے ساتھ ایک لڑائی میں اس کی فوجیں دشمن پر غالب آ گئیں۔ یہ ایک ٹیلے پر کھڑا نظارہ کر رہا تھا کہ دشمن کے ایک زخمی سپاہی کی نظر اس پر پڑی۔ وہ گرتا پڑتا اس کی طرف بڑھا۔ سلطان مراد بے خبر کھڑا تھا۔ اس کافر نے وہاں پہنچ کر تلوار سے اچانک حملہ کر دیا اور انہیں شہید کر دیا۔ ناظرین، اب اپنے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سلطان مراد کو عمارتیں، خاص طور پر مساجد بنوانے کا بے حد شوق تھا۔ ایک دن سلطان مراد نے ایک عالیشان مسجد بنوانی چاہی۔ اس کے لیے اس نے دور دور سے ماہرین تعمیرات بلوائے۔ ان میں سے ایک معمار اسی شہر کا بھی تھا۔ وہ اپنے کام میں بلا کا ماہر تھا۔ بادشاہ نے مسجد کی تعمیر کے لیے اسے چن لیا اور اس سے کہا کہ فلاں جگہ ایک ایسی شاندار مسجد بنا دو جسے دیکھ کر لوگ عش عش کر اٹھیں۔ اس نے سر جھکا کر کہا، جناب، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ مسجد آپ کی مرضی کے مطابق تعمیر ہو۔ بادشاہ نے اسے تعمیر کا سارا ساز و سامان اس جگہ پر مہیا کر دیا۔ ناظرین، اس کے بعد وہ معمار اللہ کا نام لے کر مسجد کی تعمیر میں مصروف ہو گیا۔ مسجد تعمیر ہونے میں ایک عرصہ لگ گیا۔ جب مسجد پوری طرح تیار ہو گئی تو معمار نے بادشاہ کو اطلاع دی۔ مراد بہت خوشی اس جگہ پر جا پہنچا۔ اگرچہ معمار نے وہ مسجد بڑی محنت اور دل لگا کر بنائی تھی، اپنی ساری مہارت اس پر خرچ کر چکا تھا، لیکن خدا جانے کہ سلطان مراد مسجد کی عمارت کس طرح کی بنوانا چاہتا تھا۔ اسے تو وہ مسجد ذرا بھی پسند نہ آئی، جس کے سبب اسے معمار پر بڑا غصہ آیا۔ سلطان مراد نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ حکم دیا کہ اس معمار کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اسی وقت بیچارہ معمار کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ ادھر ہاتھ کٹا، ادھر اس کی کلائی سے خون کا فوارہ چھوٹ گیا۔ معمار بھی نڈر اور دلیر انسان تھا۔ اس نے سوچا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ اگر اس کے خلاف دعویٰ نہ کیا گیا تو آئندہ میرے دوسرے بھائیوں کے ساتھ بھی اسی طرح کی ناانصافی اور ظلم ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ قاضی کی عدالت میں جا پہنچا اور اس نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ معمار عدالت پہنچا تو اتفاق سے قاضی صاحب فارغ تھے۔ اس نے کہا، جناب عالی، آپ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سختی سے کاربند ہیں، اس کے محافظ ہیں۔ میں آپ کی عدالت میں فریاد لے کر آیا ہوں۔ میں کسی حاکم کا ذاتی غلام نہیں ہوں، محنت کر کے حلال روزی کماتا ہوں، پھر میرے ساتھ بلا وجہ کا ظلم کیوں؟ بادشاہ نے میرا ہاتھ کٹوا دیا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مہربانی فرما کر قرآن مجید کی روح سے اس ناانصافی کا فیصلہ کر دیں۔ قاضی نے جو اس بد نصیب کا کٹا ہوا ہاتھ دیکھا تو اس کے ہاتھ کٹنے کی وجہ معلوم ہوئی تو انہیں بڑا دکھ ہوا۔ قاضی بڑے عدل و انصاف والے تھے اور عدل و انصاف کرنے والے سوائے اللہ کے کسی طاقت سے خوف نہیں کھایا کرتے۔ قاضی نے اس وقت سلطان مراد کو اپنی عدالت میں طلب کر لیا۔ سلطان کو جب قاضی کا حکم پہنچا، اسے معلوم ہوا تو اب تو فیصلہ قرآن مجید کی روح سے ہی ہوگا، تو جیسے اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ قاضی نے کہا، اس وقت تم یہاں مجرم کی حیثیت سے آئے ہو، لہٰذا مجرموں کی طرح کٹہرے میں کھڑے ہو جاؤ۔ سلطان مراد وہیں کھڑا ہوا تھا۔ ندامت کی وجہ سے اس نے سر جھکایا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے بدن میں لہو نہیں ہے۔ یہ بھی ایک عجیب اور حیران کن منظر تھا۔ ایک طرف تو ملک کا حکمران مجرموں کی طرح کھڑا تھا اور دوسری طرف رایا کا ایک عام آدمی فریادی کی صورت میں گردن اٹھائے قاضی کی فیصلے کا منتظر تھا۔ اسلام کی یہی وہ شاندار روایت ہے جو کسی اور مذہب میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ سلطان مراد نے جلد ہی معافی مانگتے ہوئے کہا، میں اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہوں۔ میں اپنے بچاؤ کے لیے کوئی اور دلیل یا بہانہ پیش نہیں کروں گا۔ یہ جرم میں نے کیا ہے۔ قاضی نے سلطان کے اس جرم کے اعتراف کے بعد ایک قرآنی آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ تھا، اے عقل مند لوگو، قصاص ہی تمہاری زندگی ہے، یعنی خون کے بدلے خون اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہی سے تمہارا معاشرہ پرامن اور پروقار بن سکتا ہے۔
जो कोई किसी का हाथ काटे बदले में इसका हाथ काटा जाएगा। काजी ने यह बता कर कहा कि शरीयत की रूह से एक आम आदमी या आम मुसलमान या एक गुलाम आज़ाद आदमी में कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए बादशाह का खून मेमार के खून से ज़्यादा कीमती नहीं हो सकता। सुल्तान मुराद गुस्से में एक गलती तो कर बैठा था, लेकिन था तो मुसलमान। इसने जो कुरानी आयत सुनी तो इसी वक्त अपना बाजू आगे फैला दिया, जिसका मतलब ये था कि मेमार के हाथ के बदले में इसका हाथ काट दिया जाए। मुसलमान किस कदर रहमदिल होता है, इसका अंदाज़ा इस बात से बखूबी हो सकता है कि मेमार ने जब बादशाह को यूं हाथ फैलाए देखा तो वो तड़प उठा, इससे रहा ना गया। इसने फ़ौरन कुरान मजीद की एक दूसरी आयत पढ़ी, जिसका मतलब ये है अल्लाह ताला तुम्हें इंसाफ और दूसरों के साथ भलाई करने का हुक्म देता है। आयत पढ़ने के बाद इसने कहा, सुल्तान को खुदा के नाम पर माफ़ करता हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर इसके इस जुर्म को नज़रअंदाज करता हूँ। एक आम आदमी ने हाकिम वक्त को माफ़ कर दिया। ये सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुबारका के तफ़ैल ही मुमकिन हुआ। बहरहाल सुल्तान को वापस जाने की इजाज़त मिल गई। और उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाजमी से लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह निगहबान।